بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت ہی قابل عزت و احترام، معزز و مکرم میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے امت مسلمہ کے ایک ریشتے زخم پر مرہم لگانے کے لیے ہم سب لوگوں کو اس جگہ جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ماسٹر املا صاحب کو، اس کے صاحبزادے حافظ شفیق صاحب کو، قاری زبیر صاحب کو، اور یہاں کے متولیان، ٹرسٹیان اور ذمہ داران کو، جنہوں نے اس وقت ہندوستان میں پھیلے جا رہے ایک بہت بڑے فتنہ ارتداد کی روک تھام کے لیے ان مجلسوں کے منعقد کرنے کا بیڑا اٹھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ارادوں میں برکت عطا فرماوے، ہم سب کو خلوص للہیت عطا فرماوے، اور آپ ماں بہنیں اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے بہت بڑی قربانی دے کر جو یہاں جمع ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے کہ آپ کے اس وقت کو ضائع کیے بغیر میں کام کی چیزیں آپ ماں بہنوں کے سامنے رکھ سکوں. میری ماں بہنوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ ہندوستان میں اس وقت بہت ساری مسلمان لڑکیاں اپنا دین و ایمان کھو کر کفر میں جا رہی ہے. بعض دنیا میں پھیلنے والی خبریں اتشیوکتی بھری اور مبالغے والی ہوتی ہیں، مگر ہماری مسلمان خواتین کا ارتداد کا شکار ہونا، اپنا ایمان کھو کر کافر بن جانا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو واقعی ہندوستان میں ایک تشویشناک حد تک پائی جا رہی ہے. اللہ اپنے ایسے بندوں کو توفیق عطا فرماتا ہے جن کے دلوں کے اندر اس تعلق سے درد رہتا ہے. آج دنیا میں ہماری پراپرٹی، ہمارے ساز و سامان کے متعلق اگر کوئی نقصان کی بات ہو تو ہم سب لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، چوکس ہو جاتے ہیں، چوکنا ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے دین کے لیے چوکس و چوکنا ہونے والے یقیناً خوش قسمت لوگ ہیں. میری ماں بہنوں، آپ سب کی آمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ باعث سے خیر و برکت بنائے، اور یہ جو ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اس میں ہم سب کے لیے برکت رکھ دے، اور ہماری زندگیوں میں خوشگوار انقلاب اور اچھی تبدیلی کے پیدا ہونے کا اسے ذریعہ بناوے، اور ہم سب لوگوں کو خلوص کے ساتھ بلا کسی دنیا کی دوسری اغراض کا قصد کیے ہوئے خالصتاً اپنی ذات کریم کے واسطے کہنے اور سننے کی توفیق برآمد فرماوے. میری ماں بہنوں، یہاں ایک بات پہلے تھوڑی میں صاف کر دوں، چونکہ پمفلٹ کے اندر بھی یہی چیز شائع کی گئی ہے، اور واقعی اسی مقصد کے تحت ہماری مجلس قائم بھی کی گئی ہے کہ ہندوستان میں سے فتنہ ارتداد کو کیسے ختم کیا جائے.
ہماری ماں بہنیں اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے، اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کے اس گناہوں اور سنگین جرم سے کیسے بچا سکیں. مگر میں آپ کو یہاں رک کر تھوڑا سا کہوں گا کہ آپ اپنے ذہن میں ہرگز یہ مت رکھیے کہ اس مجلس کے اندر ارتداد کے اوپر دھواں دھار تقریر ہوگی، اس کے اسباب ذکر کیے جائیں گے اور اس کی بنیادی چیزوں کے اوپر بیان کر کے صرف ارتداد کے سلسلے کی ساری چیزیں بیان ہوگی. میری ماں بہنوں، ہاں یہ ہوتا ہے ان جگہوں کے اوپر جہاں ہمارے پاس گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ایک مجلس ہوتی ہے. اس جگہ اس سے پہلے بھی مجھے بیان کا موقع ملا، چنانچہ آنند کے اندر، اور ابھی 2-4 روز پہلے اورنگ آباد میں مجھے ایک مجلس ملی جس میں یہی موضوع سونپا گیا تھا کہ ہندوستان میں جو ارتداد پھیل رہا ہے، مسلمان خواتین کافرہ اور مرتدہ بن رہی ہے، تو اس کے بنیادی اسباب پر اور علاج پر جو ہے کچھ کہا جائے. تو اسی ایک مجلس میں، چونکہ ہمارے پاس ایک ہی مجلس تھی، سب کچھ جو کچھ کہا جا سکتا تھا کہہ دیا. مگر ماشاءاللہ ہمارے پاس یہاں کئی مجلسیں ہیں، تو آپ ماں بہنوں کو میں کہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بنیادی جو اسباب ہیں اور بنیادی مرض جہاں سے پھیلا ہے وہاں سے ہم نشتر لگائیں. اس کی مثال میں بہت موٹی سی آپ کو یوں دے سکتا ہوں. ایک بیمار آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ کو نیند بہت آتی ہے، بدن میں کمزوری بہت ہے، میرے بدن کے جوڑ درد دے رہے ہیں اور میرا یہ انگلی کے اندر جو زخم ہے وہ بھر نہیں رہا ہے. متعدد چیزیں وہ ڈاکٹر کے پاس بیان کرتا ہے. اگر کوئی چھوٹا ڈاکٹر ہے تو وہ انگلی کا الگ سے علاج کرے گا، نیند کا الگ سے علاج کرے گا، کمزوری کا ایک الگ علاج کرے گا. لیکن کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس اگر یہ جاتی ہے خاتون جس کو یہ سب بیماریوں کی شکار ہو رہی ہے تو وہ ڈاکٹر اس کے متعلق آرڈر دے گا کہ اس کے چیسٹ کا ایکس رے نکالا جائے. اب اگر کوئی نادان خاتون ہے تو وہ کہے گی کہ ڈاکٹر صاحب میرے چیسٹ کے اندر تو کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر آخر اتنے سارے بدن میں پھیلے ہوئے امراض کے خاطر چیسٹ کا ایکس رے نکالنے کی کیا ضرورت ہے. میری ماں بہنوں، یہ ہماری نادانی ہے. وہ ماہر ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ سب جو شاخسانے ہیں، اس قدر بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی بنیاد شوگر ہو سکتی ہے، اور اس شوگر کا اصل کنٹرولر انسان کا جگر ہے. جگر کے متعلق اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہاں سے گڑبڑی ہے، بڑی آسانی سے ان ساری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے. تو ہم لوگ اگر اس مجلس کے اندر یہ چاہیں کہ ہمارے ہاتھ کا تو کوئی علاج نہیں ہوا اور کمزوری اور جوڑوں کا کوئی علاج نہیں ہوا اور ایک چیسٹ کا ایکس رے نکالا گیا، یہ ایک اجنبی چیز ہے. مگر یقین جانیے اگر اصل مرض پکڑا گیا تو پھر یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی آسانی سے حل ہو سکتی ہیں. دین و شریعت کا بھی ایسا ہی ہے. یہ ہمارے ہندوستان میں مرتد ہونے کا جو کریز چلا، ارتداد کا جو فتنہ پھیلا ہے، یہ کوئی 1-2 دن سے نہیں پھیلا ہے. ایک لمبے عرصے سے مستقل ذہنی، تعلیمی اور ہر قسم کی پیش تیاریوں کے بعد یہ مرحلے آئے ہیں، اور چند سالوں کی محنت کے بعد، کفار اور مشرکین کے پاپڑ بیلنے اور تنتوڑ محنت کرنے کے بعد مسلمانوں کا یہ حال چینج ہوا ہے. اور آج وہ نقشے نظر آ رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں آج سے 1400 سال پہلے بہت دو ٹوک انداز میں ارشاد فرما دیا تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا آئندہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، صبح کا مومن شام کا کافر ہوگا، اور شام کا مومن صبح اٹھے گا کافروں کی فہرست کے اندر چلا جائے گا. میری ماں بہنوں، یہ سب بنیادی ان اسباب کے تحت ہوا ہے جن پر ان کی بڑی محنتیں رہی ہیں. بہت نیچے سے محنت ہوئی ہے، اور تب جا کے ہماری ایک خاتون جس نے 25 سال 30 سال مسلمان گھرانے میں دین و ایمان کے ساتھ گزارے، آج ایک گھڑی کے اندر اپنا ہاتھ نہیں، اپنا دل کسی کافر کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے.
تو ہمیں محنت بھی بہت نیچے سے کرنی ہوگی. ماشاءاللہ ہمارے پاس مجلسیں ہیں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے یہاں کے ذمہ داروں کو, اور ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم ان مجلسوں کو اچھی طرح جو ہے اٹینڈ کر سکیں, اور ہم لوگ ان ساری مجلسوں میں بنیادی وہ امراض پا سکیں جہاں سے آج کا ارتداد پیدا ہوا ہے. میں آپ ماں بہنوں سے درخواست کروں گا کہ میں ایک خاص کورس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. مجھے مختلف مجلسوں میں ان کورسوں کو بیان کرنا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر آپ کو چند ڈوز دیتا ہے, الگ الگ کورس رہتے ہیں, اور آخر میں جا کر پھر اصل بیماری کے اوپر سرجری یا کسی اور چیز کا علاج ہوتا ہے. میں آپ کو درخواست کروں گا آپ ایک مجلس میں جوش کے ساتھ آئیں اور باقی پھر مجلسوں کے اندر کوتاہی کریں. اس کی بجائے اگر آپ آئندہ چند مجلسوں تک کورس مکمل کریں گے, اللہ کی ذات سے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ دین و شریعت کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بہت بصیرت کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکو گی کہ ارتداد کی یہ جڑ کہاں جا کر جڑتی ہے, اور ہمیں کن کن چیزوں کی اصلاح کرنی چاہیے. میں زیادہ کچھ نہ بولتے ہوئے اب آگے آپ کو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ میری ماں بہنوں, اگر کوئی مشرکہ خاتون ہم خواتین سے پوچھیں کہ تم مومنہ ہو اور ہم کو مشرک کہتے ہیں, اور دوسرا ایک وہاں دوسری خاتون کھڑی تھی ناستک ملحد, تو اس کو جو ہے ناستک کہتے ہیں. اگر وہ مشرکہ خاتون تم سے پوچھ لے کہ تم مومنہ کیوں, میں مشرکہ کیوں, اور یہ ناستک کیوں, تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ, یقین کے ساتھ, جماؤ کے ساتھ ان تینوں کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ سکنی چاہیے کہ اس دائرے میں ایمان ہے, اس کے باہر کا یہ دائرہ کفر و شرک کا ہے, اور اس کے باہر کا یہ تیسرا دائرہ ناستک بنے کا ہے. سب سے پہلے میں کون ہوں, آپ مومنہ ہونے کی حیثیت سے اپنا تعارف پہلے تو جان لیں. اگر آپ کو اپنا تعارف ہو گیا تو سفیدی نظر آ جانے کے بعد آس پاس کی سیاہی خود بخود نظر آنے لگتی ہے. اس لیے ہمیں ایمان کی روشنی معلوم کرنی پڑے گی. میری ماں بہنوں, ایمان توحید کا نام ہے. توحید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ماننا اور کرتا دھرتا ماننا. بہت ٹھیک انداز میں مختصراً آپ کو اگر توحید کا مضمون سناؤں تو یہ کہہ سکتا ہوں, اللہ ہے اور ساری چیزوں کا کرتا دھرتا وہی اور ایک ہی ہے, اس کو توحید کہا جاتا ہے. ہم سب مومنات کے دلوں کے اندر یہ جیوت جل رہی ہے. جب تک یہ جیوت جلتی ہے تب تک مومن باقی رہتا ہے, اور یہ بجھ جاتی ہے تو اس دن توحید کا دیا بجھ جاتا ہے, اور اس دل کے اوپر اب بجائے توحید و ایمان کے کفر و شرک کا چھاپا پڑتا ہے, اور وہ اپنا قبضہ جما لیتے ہیں. میری ماں بہنوں, کتنی آسان چیز ہے توحید. اللہ موجود ہے, ایک ہے, اور دنیا میں جس قدر تصرفات ہوتے ہیں, انقلاب آتے ہیں, اور سارے کام کاج ہوتے ہیں, سب کا کرتا دھرتا اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ ہے توحید کا بنیادی وہ نقطہ جس پر مومن جمع رہے, اس کی ایمان کے اندر پختگی اور تازگی رہتی ہے. میری ماں بہنوں, یوں سمجھو توحید ایک راستہ ہے. اس راستے کے اوپر آپ کو نبی جو ہوگا وہ ضرور نظر آئے گا, رسول جو بھی ہوگا وہ توحید کے راستے پر آپ کو ضرور ملے گا. کوئی ایسا رسول نہیں دکھایا جا سکتا جو توحید کے راستے پر نہ چل رہا ہو, کوئی نبی نہیں دکھایا جا سکتا جو توحید کے راستے پر آپ کو نہ ملے. جتنے بھی انبیاء آئے, جتنے بھی رسول آئے, اس راستے کے اوپر اس نبی سے آپ کی ضرور ملاقات ہوگی, اس رسول کو آپ توحید کے راستے کا گامزن اور چلتا ہوا ضرور پائیں گے. میری ماں بہنوں, ہر ایک نبی نے خود بھی اس توحید کے راستے پر رہ کر اپنے سارے امتیوں کو, اپنے ماتحتوں کو, اللہ نے جو قوم ان کو سپرد کی تھی ان سب کو اسی توحید کی دعوت دی. اور الحمدللہ قرآن کریم نے ایک ایک نبی اور اس کی قوم کا نام لے کر ان کی یہ دعوت الگ الگ جگہوں کے اوپر ہم تک پہنچائی. چنانچہ قوم عاد کے پاس حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتا ہوا کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا,
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. میری ماں بہنوں آپ نوٹ کیجئے قرآن کریم میں نبی کی دعوت کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے وہ یہی توحید کا نقطہ ہے، اور ایک نہیں ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے. قرآن کریم اگر ایک جگہ سب نبیوں کا نام لے لیتا اور یہ کہتا کہ ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو یہ دعوت توحید دی تو بھی چل سکتا تھا، مگر قربان جائیے ہمارے رب کی مہربانی کے اوپر اس نے ہر نبی کے ساتھ اس کا یہ توحید بڑا جملہ الگ سے ذکر کیا. اگرچہ 3 4 5 مرتبہ ریپیٹ کرنا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ ہر نبی کی دعوت میں ایک ہی توحید کا یہ جملہ سب جگہ مشترکہ ذکر فرمایا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم عاد کی طرف ہود نبی کو بھیجا. قال یا قوم، اس نبی نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی تمہارا معبود ہے، وہی پالنہار ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، سجدے کا حقدار وہی ہے، جس کے سامنے انسان ماتھا ٹیک سکے وہ ایک اور ایک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ نبی کی دعوت کا خلاصہ تھا. قرآن کہتا ہے حضرت ہود نے اپنی قوم عاد کو یہ دعوت توحید دی. ایک رکوع ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد فوراً دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. 12ویں پارے کے اس دوسرے رکوع کے اندر بھی قرآن کریم اب قوم سمود کا ذکر کرتا ہے، ایک دوسری قوم بدل رہی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. میری ماں بہنوں آپ دیکھ رہی ہو جو لہجہ حضرت ہود نے اپنایا تھا ایگزیکٹ وہی لہجہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کو دعوت دیتے ہوئے اپنا رہے ہیں. چنانچہ قرآن کہتا ہے ہم نے قوم سمود کی طرف ہمارے نبی صالح کو بھیجا. انہوں نے آ کر اپنی قوم میں پہلی بنیادی یہ دعوت دی یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود، کوئی پالنہار، کوئی سرجنہار نہیں ہے. یہ قوم سمود کی دعوت. آگے چل کر قرآن کریم پھر قوم مدین کا ذکر کرتا ہے. حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا تھا. وہاں بھی قرآن کا ایگزیکٹ یہی لہجہ سن لیجیے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. میری ماں بہنوں آپ غور تو کیجیے، قرآن یہ کہتا کہ صالح کو سمود کی طرف بھیجا، انہوں نے وہی دعوت دی جو ابھی پیچھے ہم نے ذکر کی، تو بھی چل جاتا. حضرت شعیب کو مدین کی طرف بھیجا، پیچھے جو دعوت ذکر کی گئی وہی دعوت انہوں نے دی، لیکن ہمارا رب اس پر راضی نہیں ہوا. اس نے مستقل وہ جملہ ہر جگہ جو ہے ذکر کیا، چونکہ ہر نبی کی دعوت توحید کی مستقل ہماری اس امت کے تمام افراد کے لیے دل کی پختگی اور مضبوطی کا سامان بن رہی تھی. چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا. انہوں نے آ کر کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. آپ دیکھ رہی ہو میری ماں بہنوں مسلسل توحید کی دعوت ہر نبی نے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دی. آپ ایک نظر سے دیکھیں گے تو حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر رسول و انبیاء ہے وہ توحید کے اس راستے کے اوپر آپ کو چلتے دکھائے دیں گے. کوئی نبی ایسا نہیں جو توحید کے راستے پر آپ کو نہ ملے، اور جو توحید کے راستے پر نہ ہو آپ فیصلہ کر لیں کبھی وہ نبی نہیں ہو سکتا، کبھی رسول نہیں ہو سکتا، ارے مومن نہیں ہو سکتا جو اس راستے کے اوپر نہ ہو. میری ماں بہنوں یہ سلسلہ چلا چلا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے لیے رہنما بنا کر بھیجے گئے، نبی رسول بنا کر بھیجے گئے. اور ایسے رسول آپ کے بعد رہتی دنیا تک اب کوئی نیا نبی نئی شریعت لے کر آنے والا نہیں ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعوت تھی؟ بس وہی دعوت. چنانچہ قرآن کریم میں 5ویں پارے کے اندر اس دعوت کو پیش کیا گیا اس عنوان سے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. یہ پوری آیت پڑھ جائیے جہاں سے نبی کی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے. نبی سے کہلوایا گیا کہو لوگوں کو اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ولا تشرکوا به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھاگیدار نہ بناؤ، کسی کو ساجی نہ بناؤ. سرجنہار اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا نہیں ہے، کوئی پالنہار سوائے اللہ کے نہیں ہے. اس بات کا دم بھرو، تب جا کر تم مومن ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفرستان میں جاہلیت کے اس گندے اور پلید دور کے اندر جہاں ہر ایک کفر و شرک سے لت پت تھا اور اس کیچڑ کے اندر ملوث تھا، آپ نے سب کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنے رب کا یہ پیغام توحید سنایا. جمع ہو جاؤ لوگوں، آج تمہارے اس مرض کے اوپر نشتر لگانے جا رہا ہوں، جو مرض تم کو آخر دنیا آخرت ہر جگہ کی ہلاکت تک پہنچا دے گا. اور وہ بیماری ہے کفر کی، شرک کی. توبہ کرو کفر و شرک سے، گولی مارو ان سب جو ہے معبودان باطلا کو، اور عبادت کرو اس ذات کی جس کا حق ہے عبادت کیا جانا. حق مارو مت، حق حقدار کو ادا کرو. آپ اللہ کا حق کی عبادت دوسروں کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق مار رہے ہیں اور سچ مچ تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ مختلف قوموں میں جا کر کھڑے ہو جاتے اور لوگوں میں اعلان کرتے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں اس کا دم بھرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. صرف آخرت کی کامیابی نہیں، دنیا بھی انشاءاللہ سنور جائے گی. اور آخرت تو اس آدمی کی سنوری ہی سنوری ہے جس نے ایمان کا دم بھرا، کفر و شرک کی سے توبہ کی. میری ماں بہنوں، کتنا بہترین انداز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آج سے 1400 سال پہلے کی وہی صدا، اس کی کرنیں اور اس کی روشنی آج 1400 سال کی اندھیری میں ہم غریب اپنے دلوں کے اندر پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا تب تک یہ روشنی کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے گا اور قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے دل کو مشکات نبوت سے پھیلی ہوئی یہ کرنیں روشن کرتی رہے گی انشاءاللہ. میری ماں بہنوں، کیا سعادت ہے میری اور آپ کی، ہمارے اس گندے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی حقیقت اور اس کی صداقت اللہ تعالیٰ نے بھر کے رکھ دی ہے. آپ اور ہم الحمدللہ مومن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر توحید کا ایک ایسا رنگ بھرا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صبغۃ اللہ کہتا ہے. دنیا میں مختلف رنگ ہیں، ایک اللہ کا رنگ ہے اور وہ ہے توحید کا رنگ، صبغۃ اللہ. ومن احسن من اللہ صبغہ. دنیا کے سارے رنگوں کے اندر سب سے نائس، سب سے بہتر، سب سے خوبصورت رنگ وہ ہے جسے اللہ نے بڑھا ہو اور وہ توحید کا رنگ ہے. میری ماں بہنوں، شکر کا مقام ہے. بس یہی وہ چیز ہے جس سے ایک مومن دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے. اب یہاں ایک لکیر کھینچ جاتی ہے، ایک لائن آ جاتی ہے جس میں مومن علیحدہ ہو جاتا ہے اور کفر و شرک کا کرنے والا علیحدہ ہو جاتا ہے اور بالکل اللہ میں نہ ماننے والا ایک ناستک الگ ہو جایا کرتا ہے. میری ماں بہنوں، بڑی آسانی سے آپ سمجھ چکی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا وہی سبق دیا جو پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام نے دیا تھا. ایک رب، عبادت کا وہی حقدار. دنیا میں جتنے بھی کام کاج ہوتے ہیں سب اسی کے فیصلے سے ہوا کرتے ہیں. یہ ایک توحید کی بنیادی دعوت. اور میری ماں بہنوں، چونکہ ہم سب لوگوں کو ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے توحید لینی ہے، اس لیے آپ نے کئی ایک حدیثوں کے اندر توحید کا یہ مضمون الگ الگ پیرایوں میں ذکر فرمایا اور اتنی آسانی سے سمجھا دیا کہ عرب کے وہ لوگ جو امی تھے، جن کو قلم پکڑنا نہیں آتا تھا، علوم کی یہ گہرائیاں وہ نہیں جانتے تھے، بڑی آسانی سے نہ صرف ان کے کانوں میں بلکہ دل و دماغ کے اندرون تک توحید اترتی چلی. میری ماں بہنوں،
کتنے پاکیزہ انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے, حضرات صحابہ موجود تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, زمین کے اوپر آپ بیٹھتے تھے. ایسا نبی آخر الزمان جو مقام تو رکھتا ہے سید الرسول کا, لیکن زمین پر بیٹھتے ہوئے اسے دریغ نہیں ہوتا تھا, اس کو شہنشاہیت نہیں چاہیے تھی. آج کا ایک شخص جو ہے کسی بڑے مقام پر ہو تو زمین پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنی عزت میں جو ہے کچھ کمی نظر آتی ہے, لیکن قربان جائیے رسول آخر الزمان کے اوپر آپ نیچے بیٹھ جاتے تھے. کتنے ہی واقعات ہیں جس میں زمین پر آپ بیٹھے ہیں, صحابہ آس پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی, میری ماں بہنوں سمجھنے جیسی حدیث ہے اور اتنی واضح ہے کہ مجھے تشریح کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی. میں حدیث بولوں گا اور آپ کے دل میں اس کا مضمون انشاءاللہ اتر جائے گا. حضرات صحابہ فرماتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, آپ نے زمین کے اوپر ایک لائن بنائی. اس لائن کے دونوں طرف یعنی دائیں طرف 2 اور لائن بنائی اور بائیں طرف 2 اور لائن بنائی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیچ میں ایک بڑی لائن اور دونوں طرف 3 لائن. اگر دونوں طرف 2 لائن ہے تو 5 لائن بنتی ہے کل, بیچ والی ایک اور دونوں طرف 2 یعنی 4. اور اگر 3 لائنیں ہیں تو پھر اس بیچ والی لائن کے ساتھ 6 لائن بنتی ہے. اتنا لائن کھینچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیچ والی جو لائن تھی اس پر اپنی انگلی مبارک رکھی. صحابہ دیکھ رہے تھے. میری ماں بہنوں, آپ اپنے دل و دماغ میں تصور جمائیے کہ میں رسول کی مجلس میں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لکیر کھینچ کر بیچ میں اپنی انگلی مبارک رکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں یہ آیت کریمہ, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. میری ماں بہنوں, جانتی ہو اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والی اس لائن پر انگلی رکھ کر بتایا, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, تم اس راستے پر چلو, ادھر ادھر کے راستے پر مت جاؤ, ورنہ تو تمہاری منزل کھو جائے گی, تم اپنی صحیح منزل پر نہیں پہنچ پاؤ گے اور بھٹک کر ضلالت و گمراہی کا شکار بن کے رہ جاؤ گے. میری ماں بہنوں, اس سے زیادہ واضح انداز توحید کے سمجھانے کا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا 5 سال کا 4 سال کا بچہ بھی بڑی آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ بیچ والا یہ راستہ توحید کا ہے, اللہ تک جنت تک پہنچاتا ہے, اور باقی راستوں میں سے کوئی جہنم تک پہنچتا ہے اور کوئی اعراف تک پہنچتا ہے. بہرحال منزل اس کی جنت نہیں ہے. میری ماں بہنوں, آپ سمجھ رہی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کسے بتایا؟ یہ بیچ والے راستے کو. ماشاءاللہ یہ وہی راستہ ہے جس پر آج 2023 کی اس صدی کے اندر جو ہے مومن الحمدللہ چل رہا ہے. یہ وہی لائن ہے جس پر پچھلے انبیاء چل کر منزل مقصود تک, جنت تک, رب تعالیٰ کی رضامندی تک پہنچ چکے ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو ادھر ادھر کے راستوں پر بھٹکنے کے بجائے اسی صراط مستقیم کے اوپر گامزن فرمائے, اور جیسے پچھلے لوگوں نے اللہ کو پا کر کامیابی حاصل کر لی, ہم لوگ بھی اپنی اس راستے کی آخری منزل رضائے رب اور جنت کو پانے والے بنے. یہ ہے توحید کا راستہ. میری ماں بہنوں, آپ کو انشاءاللہ توحید سمجھ میں آ گئی ہوگی. رہے آس پاس کے دوسرے راستے, میں انشاءاللہ اس کی تشریح آگے کروں گا, بتاؤں گا کہ یہ راستے کون سے ہیں جن پر چل کر انسان کامیابی کی منزل تک کبھی نہیں پہنچ پاتا. آپ خود دیکھ لیجئے, ایک لائن بیچ میں ہو, چند لائن اور ہو, یہ کہیں آگے جا کر مل نہیں جاتی کہ ایک ہی منزل پر پہنچتی ہو. ہر ایک کی منزل اپنی اپنی الگ ہے. اگر جنت کی منزل پانا ہے تو صرف اور صرف اس بیچ والے راستے پر آنا پڑے گا. یہی راہ توحید ہے, جادہ حق ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ راستہ ہے جس پر چل کر گزشتہ جتنے آئے انہوں نے بھی کامیابی پائی, آئندہ جتنے آئیں گے وہ بھی کامیابی پائیں گے, اور اس وقت چل رہے لوگ بھی کامیابی پائیں گے انشاءاللہ. میری ماں بہنوں, یہاں رک کر اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا تصور قائم ہو گیا توحید کا. اللہ
ہے، موجود ہے اور ایک ہے، چند بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ میں ساری چیزوں کا کرتا دھرتا وہی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بات ہوئی۔ ہم لوگ مخلوق ہیں، اس دنیا کے اندر اس وقت جی رہے ہیں، ہمارا رب تعالیٰ سے کانٹیکٹ، ہمارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہو مخلوق کا اپنے خالق سے ملن، یہ کیسے ہوگا؟ ان دونوں کے درمیان میں کوئی ایسا راستہ اور رابطہ ضرور ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم اپنے رب کو پا سکیں، ہم رب کو پا کر اس کی خوشنودی کو پا کر جنت میں جا سکیں۔ تو سب سے پہلے توحید ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، ادھر مخلوق ہے۔ توحید کے بارے میں ہی ہم لوگ بچپنے سے جو ایمان مجمل کے اندر پڑھتے آئے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لائی۔ خواتین اس طرح سے جو ہے دم بھرے گی، میں اللہ پر ایمان لائی، ذات اللہ پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے سارے اسماء یعنی نام اور اس کی ساری صفات سمیت، اللہ نے جو صفتیں اپنے لیے اختیار فرمائی ہیں ان سب صفات پر بھی میرا ایمان، اور اللہ کی ذات پر بھی میرا ایمان، اس کے تمام نام پر بھی میرا ایمان۔ یہ ہے توحید میری ماں بہن۔ اب آپ کو معلوم ہے ہمارے رب نے ہم سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ کھینچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رابطہ فرمانے کے لیے بیچ میں فرشتوں کو رکھا تاکہ اللہ کے پیغام کو لے کر یہ فرشتے اتر سکیں، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام بھجوائے کتاب کی شکل میں۔ اور دنیا کے اندر اللہ نے چند ایسے برگزیدہ افراد رکھے کہ جن کے اوپر یہ فرشتے اللہ کے پیغام والی کتاب لے کر اتر سکیں، اور انہی کو ہم رسول اور نبی کہتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئی ہوگی کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، کتاب ہے اور رسول ہے، یہ سب ایک مخلوق کو اپنے خالق سے جوڑنے والے رابطے ہیں، یہ سمپرک ہیں، یہ سب مادھیم ہیں جن کے واسطے سے بندہ اپنے رب تک جڑتا ہے۔ اور یہ ساری ایسی ہی حقیقتیں ہیں، جیسے ہم بیٹھے ہیں، یہ دیوار ہم کو ایک حقیقت معلوم ہوتی ہے، یہ چٹائی ایک حقیقت معلوم ہوتی ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ویسے فرشتے، کتابیں اور رسول، ان کی بھی اپنی ذاتی حقیقت ہے۔ اب آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایمان مفصل میں ہم جو پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب چیزوں پر میں ایمان لے آیا، اللہ پر بھی ایمان، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لے آیا، اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان لے آیا، اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لے آیا۔ یہ سب ہمارے ایمان کے حصے اس لیے بنائے گئے کہ یہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے جڑتے ہیں۔ تو ہم سب لوگ ان پر اگر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ کے اندر ایمان کی جیو جل رہی ہے، یہ کہا جائے گا۔ اچھا، ایک اور چیز، ہم لوگ دنیا میں ہیں، ہم لوگوں کے واسطے اس دنیا کے اندر جو کچھ کام کاج ہوتے ہیں، سورج روزانہ مشرق سے پورب سے ایک خاص وقت پر ایک خاص ترتیب سے اگتا ہے، اور مغرب میں اور پچھم میں جا کر خاص وقت پر ڈوب جاتا ہے۔ یہ نظام کون چلاتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر رات کا آنا، دن کا آنا ایک وقت کے اندر ہوتا ہے، کبھی رات دن کو پکڑ نہیں سکتی، کبھی سورج اور چاند میں ٹکراؤ ہو گیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، دو گرہ، دو سیارے آپس میں ٹکرا جائیں، یہ چیز نہیں۔ کون سنبھال رہا ہے؟ یہ ہماری زمین بیچ میں ادھر لٹک رہی ہے، سب جگہ آسمان ہی آسمان ہے، کون تھامے ہوئے ہے اس زمین کو؟ آسمان کو کون تھامے ہوئے ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور تھامے ہوئے ہیں، ان سب کو تھامنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ نے دیکھا دنیا میں یہ سب تصرفات، یہ جتنے بھی انقلابات ہوتے ہیں اور دنیا کا اپنا روٹین ہے، یہ سب کون چلاتا ہے؟ سب چیزوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر ہلاک ہونے سے کون بچاتا ہے؟ اسی ایمان مفصل میں آگے آتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جینا مرنا اور انسان ہر مرد عورت بچہ بوڑھا جو کچھ کرتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر سے ہوتا ہے. یہ اور ایک ایمان کی چیز ہو گئی. دنیا میں یہ جو تصرفات ہوتے ہیں یہ کوئی بادشاہ اور حاکم وقت نہیں کرتا، وہ خود بے بس ہے، اپنے احوال کے بارے میں اتنا لاچار و ناقص ہے کہ خود کے بدن میں کوئی مختصر سی بیماری پیدا ہو گئی اسے ٹال نہیں سکتا، آنے سے روک نہیں سکتا. وہ اتنا بڑا ملک اپنے ہاتھوں سے کیسے چلا سکے گا؟ اس کی طاقت کے پیچھے رب تعالیٰ کی طاقت ہے. دکھنے میں یہ مہرا ہے، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تصرفات فرماتے ہیں. یہ بھاؤ کا اپ ڈاؤن ہونا، ہمارے فقہا یہاں تک فرماتے ہیں کہ بازار میں کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، بھاؤ اپ ہو گیا، یا کسی چیز کی ڈیمانڈ گھٹ گئی، فرماتے ہیں ایک ہی ذات ان سارے بھاؤ کو اپ ڈاؤن کرتی ہے. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم لوگ سب نسبتیں دنیا والوں کی طرف کرنے لگے. یہ جب چاہتے ہیں چیز کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں چیز کا بھاؤ، ارے میرے رب نے نہ چاہا ہو تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے گی، بھاؤ اپ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. ہمارے فقہا نے توحید کا کتنا بہترین راستہ بھاؤ کے اپ ڈاؤن کو لے کر سکھایا ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تھے، لوگوں نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چیزوں کا بھاؤ نکی کر دیجئے، لوگ بہت زیادہ مہنگائی جو ہے برتنے لگے ہیں اور ہمارے لیے خرید و فروخت دشوار ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر یہی فرمایا، اللہ هو القابض هو الباسط، اللہ هو المسعد. اللہ بھاؤ آگے پیچھے کرنے والا ہے، میں کوئی کرنے والا نہیں. اللہ چیز کی ڈیمانڈ بڑھاتا بھی ہے، پھیلاتا بھی ہے اور گھٹاتا بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیل پرچیز میں، خرید و فروخت میں توحید بتلا دی کہ وہاں بھی ایک رب ہی کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا. میری زندگی میں بیماری کا آنا، شفا یابی کا حاصل ہونا، مجھے روزی کا ملنا، اتنا ملنا اور باقی میری چاہیے ہوئی روزی کا نہ ملنا، کسی اور کو مجھ سے زیادہ مل جانا کم اسباب کی وجہ سے، کم اسباب کے باوجود، اور میرے بہت ہاتھ پیر مارنے کے باوجود مجھے کم ملنا، یہ میرے رب کی تقدیر کے تحت ہوتا ہے. میری زندگی، میری وفا، میرا بچپنا، میرا شباب، میری شیخوخت و بڑھاپن، یہ سب میرے رب کے یہاں پہلے سے طے شدہ ہے. ایک انسان کی کوئی گھڑی، کوئی حرکت، کوئی لمحہ، کوئی سکون، کوئی ہنسی، کوئی خاموشی، کوئی غمی ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے باہر ہو. ما من ورقة إلا يعلمها، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب منير. ایک پتا بھی گرتا ہے، قرآن کہتا ہے کوئی پتا بھی گرتا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس نے کہا تو پتا گرا، ورنہ مجال تھی کہ سوکھ جانے کے باوجود بھی وہ درخت سے گرتا. اور ہرے پتے اللہ کے فیصلوں سے نیچے گر جاتے ہیں، سوکھے پتے کبھی کبھی جو ہے درخت پر رہ جاتے. کون ان میں اپنے تصرفات کر رہا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. دنیا میں اگر زلزلہ آ گیا، سیلاب و فلڈ آ گیا، کہیں مکانات ڈھا پڑے، سمندروں میں طغیانی آ گئی اور بہت سارے ساحل کے علاقوں کو لقمہ سر بنا گئی، یہ سب بھی اللہ ہی کرتا ہے. جس طرح دنیا میں خوشیاں اللہ لاتا ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. میری ماں بہنوں، اب اسے بھی ایمان کا حصہ بنا دیا گیا. مومن نہیں رہے گا اگر وہ تقدیر کو اللہ کے حوالے نہ کرے اور کسی دنیا کے آدمی کی طرف منسوخ کرے کہ اس نے کھلایا، اس نے مجھے شفا دی. آدمی آن دا اسپاٹ کافر ہو جائے گا، کیونکہ تقدیر ایک بنیادی ہمارے مومنی میں سے ہے، عقائد میں سے ہے. اس کو نہ ماننے کی وجہ سے ایسے ہی مومن کافر بن جاتا ہے جیسے اللہ کی ذات کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ ربط کرنے کے لیے فرشتوں کو رکھا، اور حقیقت میں فرشتے ہیں. ہمارا ایمان ہے ایک گھڑی کے لیے فرشتوں کے وجود کا انکار کرنے والا آدمی مومن باقی نہیں رہتا. اللہ نے کتابیں بھیجی، اس کا انکار کرنے والا مومن
باقی نہیں رہتا، رسولوں میں سے کسی کا انکار کرنے والا مومن باقی نہیں رہتا، اور ہمارے جتنے کام کاج ہے اس کی نسبت اگر ہم اللہ کے بجائے دوسروں کی طرف کریں اور تقدیر کا مالک اللہ کو نہ مانیں تو ہم مومن باقی نہیں رہتے۔ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ میری ماں بہنوں، اب دنیا میں انسان آتا ہے تو ایک لمبے پیریڈ تک اس کی زندگی رہتی ہے، پھر کیا آگے؟ یہ دنیا آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ربط ہو گیا، اب کیا؟ اب واپس لوٹ کر اسی رب کے پاس جانا ہے۔ ہماری آنکھیں بند ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم رل مل کے مٹی میں مل جائیں گے اور ختم۔ ارے اصل زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے، مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے حضور اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد ایک بہت بڑے قیامت کے محشر کے دن میں کھڑے ہو کر اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمارے عقیدے میں سے بنا دی گئی، چنانچہ آپ ایمان مفصل پڑھیے، جو چیزیں رہ گئی تھی وہ سب اب آخرت سے متعلق ہے۔ چنانچہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہی قیامت و محشر کا دن، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت بھی آنی ہے اور موت کے بعد پھر سے ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ آپ نے دیکھا سب چیزیں یہ ایمان مفصل کے اندر گر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ساتھ جو ربط رکھ رہے ہیں وہ بھی، اور بندے لوٹ لاٹ کر جو اللہ کے پاس جانے والے ہیں وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہو گیا۔ اب ایک چیز رہ گئی، اور وہ ہے ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، کیا ہماری زندگی میں ہم لوگ آزاد ہیں کہ جیسا جینا چاہیں جی سکیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے رب نے ہمارے لیے ایک راستہ، ایک لائن کھینچی ہے اور کہا ہے کہ اس راستے پر چل کر تم مجھ تک پہنچ سکو گے۔ 19-20 ہوئے تو یا تو ادھر کی گھاٹی میں پڑو گے یا ادھر کی ضلالت والی گھاٹی کے اندر پڑو گے۔ دنیا میں مسلمان اٹھنے سے لے کر سونے تک اور سونے سے لے کر اٹھنے تک ایک پروردگار کے احکام کا مکلف ہے، ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہمارے رب کے حکم کے سامنے سب احکام ہیچ ہیں، بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میرا رب پہلا، سب پیچھے۔ یہ ہے مومن کو کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھینچی ہوئی لائن کے اوپر تمہیں چلنا۔ یہ ایک آخری چیز رہ گئی تھی جس کو ایمان مجمل کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ چنانچہ ایک چیز میں نے ایمان مجمل جو آپ کو پڑھ کر سنایا، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ ایمان مکمل ہوا۔ میں نے قبول کر لیا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام اس نے ہم کو دیے، وہ میرے چلنے پھرنے کا ڈھنگ تک میرا رب طے کرے گا، میرے پہننے وضاقت رہن سہن کے سارے انداز بھی میرا رب طے کرے گا۔ میں آزاد نہیں ہوں، سب چیزوں میں میری عبادت کا سلیقہ اللہ مجھ کو عطا فرماوے گا۔ کون سی چیز کی مانیتائیں اور نظریات ہم کو رکھنے ہیں، کون سی چیز نہیں رکھنی ہے، یہ سب ہمارا رب ہمارے لیے طے فرماوے گا۔ میری ماں بہنوں، یہ ہے ہمارا ایمان، اور یہ ہے وہ بیچ والی لائن جس کے اوپر اگر کوئی آدمی چلے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اور یہی وہ صراط مستقیم ہے کہ ہم لوگ ابھی مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، مغرب کی 3 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت اور باقی 2 رکعت نفل، ان میں سے ہر رکعت میں ہم نے ایک چیز اللہ سے مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا۔ کتنی مرتبہ کوئی رکعت خالی نہیں ہے جس کے اندر ہمارا رب یہ نہ منگوا رہا۔ پتا چلا کہ کامیابی کا ایک ہی راستہ وہ صراط مستقیم اور توحید کا راستہ، اور توحید کی حقیقت میں نے ابھی آپ کو سمجھا دی۔ جو توحید کا قائل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومن بندہ اور بندی، اور جو اس میں 19-20 کرے وہ راہ حق سے ہٹ کر ادھر ادھر کے راستوں میں پڑ جانے والا۔ میری ماں بہنوں، ان سب چیزوں پر ایمان ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں لائے تو کیا ہوگا؟
ہمارا رب دونوں کو کمپیئر کرتے ہوئے ذکر فرماتا ہے. ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں اس نے ذکر کر دی. آپ کو میں نے شروع میں جو آیت کریمہ پڑھ سنائی میں اس کا ترجمہ آپ کو کرتا ہوں. ترجمہ خصوصی طور پر میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنی زبان سے کچھ کہوں اس کے بجائے میرا رب مجھ کو کیا کہتا ہے. ہر بندی کا یہ حق ہے کہ وہ قرآن کریم کا پیغام سمجھے. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں, آپ سن لیجئے کیا کہتا ہے ہمارا رب. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, آمنو, ایمان لے آؤ, اپنے ایمان پر جمے رہو, باللہ, کس پر ایمان لانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر, ورسولہ, اور اس کے رسول کے اوپر, والکتاب الذی نزل, اللہ نے جو کتاب اتاری اس پر بھی, والکتاب الذی انزل من قبل, اور اس سے پہلے جو کچھ کتابیں اتاری گئی, تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, یہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں اتاری, صحیفے اتارے, ان سب پر بھی ایمان لے آؤ اے مومن بندو. یہ ہمارا رب کتنے پیار سے کہتا ہے. اگر دنیا میں کسی شخص کو یہ سمبودھن کیا جائے, اے وفادارو, اے وفاداری کا نم بھرنے والوں, اے میرے لوگوں, تو کتنے اعزاز کی چیز سمجھی جاتی ہے. آج ہمارا رب ہمارے دل میں موجود ایمان کی وجہ سے ہم کو کہہ رہا ہے اے میرے لوگوں, اے ایمان والوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت انسان کی بہت بڑی سعادت ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ, جو آدمی کفر کرے گا, اللہ کا انکار کرے گا اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے گا, اس کی کتابوں کا انکار کرے گا اور اس کے رسولوں کا انکار کرے گا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پہنچا. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں پر ایمان لانا فرض کیا ان کی وجہ سے مومن مومن, اور اگر ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار ہو جائے تو وہ مومن کافر بن جائے گا. میری ماں بہنوں, آسانی سے آپ سمجھ گئی ہوگی کہ توحید و ایمان کا یہ راستہ ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, پچھلے تمام ہی انبیاء اور رسولوں کا, اور ہمارے رب کا پسندیدہ راستہ. ان ربی علی صراط مستقیم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہا گیا میرا رب صراط مستقیم پر ملے گا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ, محمد ان سب لوگوں کے مذاہب اور دھرموں کو چھوڑ دو, تم کو ہم نے ایک مستقیم ہدایت کے اوپر رکھا ہے. میری ماں بہنوں, یہ ہے راہ ہدایت. اب تھوڑا سا آئیے اس طرف. دنیا میں ہر زمانے میں ایک قوم ایسی رہی ہے جس نے اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیا. وہ کہتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ خود بخود چل رہی ہے, یہ زمانے کی طاقت ہے. زمانہ کبھی بھاؤ کو اپ کرتا ہے, کبھی ڈاؤن کرتا ہے, کسی جگہ زلزلہ لاتا ہے, کسی جگہ فلڈ و سیلاب لاتا ہے. یہ لوگ دہریے کہلاتے ہیں, ناستک کہلاتے ہیں, کسی میں نہ ماننے والے. دنیا اپنی رفتار سے چل رہی ہے. یا بعض لوگ سبب کی طرف نسبت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جاب ہم کو روزی دیتا ہے, دوا ہم کو شفا دیتی ہے, گریجویشن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. یہ سب جو نسبتیں کی جاتی ہیں یہ بھی اللہ کو بھول کر, اللہ کی طرف نسبت چھوڑ کر کی جانے والی. آج کی دنیا میں ناستکوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, اور وہ اسی بنیاد کے اوپر کہ ہماری نگاہوں میں اسباب ہی اسباب ہو گئے. پچھلے زمانے میں جو ناستک و دہریے زمانے کی طرف نسبت کرتے تھے, آج کے لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کو خدا مانتے ہیں. مشین ہے تو مجھ کو آکسیجن مل رہا ہے. ارے مشین ہونے کے باوجود بھی اللہ روک دے, کوئی اپنے پھیپھڑے کے اندر ایک ذرہ برابر آکسیجن لے سکتا ہے. میری ماں بہنوں, یہ الحاد ہے. اسی کو دہریہ پن کہتے ہیں, اسی کو ناستک پنا کہتے ہیں. یہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کے کھینچے ہوئے راستے کے اردا گرد والے راستے ہیں. وہاں اگر کوئی قدم رکھے گا منزل جہنم ہوگی. پچھلے زمانے میں بھی ایسے دہریے ہوا کرتے تھے جو کہتے تھے کہ زمانہ چلاتا ہے, زمانہ جلاتا ہے, زمانہ مارتا ہے. قرآن نے اپنے سینے میں ان لوگوں کا برا عقیدہ بھی ذکر کیا. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی یہ فقط جینا اور مرنا ہے,
اور ہم کو مارتا ہے فقط زمانہ، کوئی ذات ہم کو نہیں مارتی، روح ہمارے اندر پھونکتا ہے زمانہ اور مارتا بھی ہے زمانہ، یہ دہریے لوگ ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، یہیں سے ان کا نام دہریہ پڑا، ناستک ہے۔ اس وقت بھی دنیا کی ایک بڑی جماعت ناستک ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو شاید اندازہ ہوگا اخبار میں ہر سال سروے چھپتا ہے، اس میں ناستکوں کی تعداد جو بڑھ رہی ہے اس کا پورا ریشیو ذکر کیا جاتا ہے۔ میں نے تو کتنے کٹنگ بھی اپنے پاس رکھے ہیں، ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خود ہندوستان کے اندر تشویشناک حد تک سارے مذاہب سے دامن جھاڑ کر کوئی معبود نہیں، اس طرح کا دم بھرنے والے لوگ جو ہے بڑھ رہے ہیں، انہی کو ناستک کہا جاتا ہے۔ یہ آس پاس کا توحید سے ہٹ کر راستہ ہے، جو اس راستے پر گیا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک اور برا راستہ ہے جو بیچ والے راستے سے ہٹ کر ہے، وہ ہے اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے۔ جیسے ہمارے برادران وطن کو دیکھو، ان کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پرمیشور جو وہ لوگ کہتے ہیں، ایشور بھگوان یا جو بھی نام لیتے ہیں، وہ مانتے تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ کا جو عبادت کا حق ہے، ماتھا ٹیکنا، سجدہ کرنا، عبادت کرنا، یہ اوروں کو بھی دیتے، یہ ہے شرک۔ اور یہ بھی سائیڈ والا وہ راستہ ہے جس کی منزل جہنم ہے، کبھی بھی وہ اس بیچ والے راستے کی منزل سے کہیں نہیں ملتا آگے جا کر۔ آپ نے اسی لیے ایسے خط کھینچے کہ کسی کی منزل اس بیچ والے راستے سے ملتی نہیں۔ اگر آپ کو جنت والی منزل چاہیے ہے تو اس راستے پر قدم رکھنے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے، وہ اور ہمارے ہندوستان کا اس وقت کا کفرستان والا ماحول دونوں اکول ہیں۔ اس زمانے میں بھی لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو پوچھتے تھے، اور آج بھی کتنے پوچھتے ہیں۔ سب کی پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، اور یہ راہ حق سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ یہ توحید کو ختم کرنے والا، توحید نام ہے ایک کا، اور ایک نہیں انیک ہو تو پھر وہ توحید باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا الا للہ الدین الخالص، سنو اللہ ہی کے لیے پیور دین ہے، پیور بالکل خالص، صاف شفاف، جس کو آپ انگریزی میں پیور کہہ سکتے ہو۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود مانتے ہیں، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ ان سے پوچھو کہ اللہ کا یہ حق کی عبادت دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو اسی لیے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم کو کر دیں۔ جیسے دنیا میں ایک بادشاہ کے پاس چند اس کے جو ہے واسطے اور مادھیم ہوتے ہیں، ان سے ملو تو بادشاہ تک مل سکو۔ انہوں نے اللہ کو بھی ایسا تصور کیا کہ ڈائریکٹ آپ اپنے رب سے نہیں مل سکتے، ان لوگوں کو بیچ میں آپ کو رکھنا پڑے گا، تب جا کر اللہ کے حضور یہ سفارش کریں گے اور بندوں کا ملن اپنے خالق سے اور معبود سے کرا دیں گے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا الا للہ الدین الخالص، وہاں ہر بندہ اور بندی ہر گھڑی میں اپنے رب کو مل سکتا ہے، کوئی مادھیم کی ضرورت نہیں۔ کتنے پیار بھرے لہجے کے اندر ہمارے رب نے فرمایا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محمد میرے بندے تم سے میرا ایڈریس پوچھیں، میرا پتہ پوچھیں تو اتنا کہہ دینا انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ان کی زبان سے دعا نکلی نہیں کہ فوراً میں سن لیتا ہوں، فوراً میں سن لیتا ہوں، کوئی مادھیم، کوئی واسطہ، کوئی راستہ، کوئی رابطہ، کوئی ذریعہ بیچ میں نہیں ہے۔ رب ہیں اور آپ ہیں، اندھیری رات میں آپ پکاریے اے میرے اللہ، وہاں سے جواب آتا ہے بندی لبے، کیا ہے کہنا کیا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندوں کا اسلامی نقطۂ نظر سے رشتہ، کسی کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے پیدا کیا میرے رب نے، مجھے آواز دی میرا رب ڈائریکٹ سنتا ہے۔ ارے تمہارے دل کے اندر سے گزرنے والے خیالات تک وہ کافی ہے، وہ واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے۔ بہرحال میری ماں بہنوں، ہمارے اسلام کے اندر عبادت کا جو حق ہے، اور عبادت کہتے ہیں اتنا جھک جانا کہ جس کے بعد جھکنے کا کوئی موقع ہی نہ ہو،
اس کو عبادت کہتے ہیں. یہ سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں دے سکتے. اور دوسرے مذاہب کے اندر آپ کو عبادت کرنی ہے تو بھی سجدہ، اور کسی کا ریسپیکٹ بجا لانا ہے تو بھی سجدہ. چرن اسپرشی کیا چیز ہے؟ چرن جو اسپرش کیے جاتے ہیں آخر کیا وہ سجدے میں گر جاتا ہے اچھا خاصا. اور ہمارے یہاں ہمارا رب ہی معبود، رسولوں میں سے بھی کسی کو معبود ہونے کا حق نہیں. ان کے یہاں جو بھی اوتار آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ بھی پوجا کے لائق. یہیں سے شرک کی ڈاک بیل پڑی اور 1 سے زیادہ 33 کروڑ معبود ہو گئے. میری ماں بہنوں، آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آپ آسانی سے لائن کھینچ دیجئے. وہ پہلا سوال جو ایک خاتون نے آپ سے کیا تھا، آپ جواب دے دیجئے. توحید کے راستے پر چلنے والا مومن، الحمدللہ میں وہ مومنہ بن گئی. تم اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی بھاگیدار و شریک بناتی ہو، اس لیے تم مشرکہ. اور یہ تیسرا پرسن جو ہے وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ کسی اور کو. یہ ناستی مومنہ راہ حق پر، راہ توحید پر، جو فرشتوں اور رسولوں اور انبیاء علیہ السلام کا راستہ، اور کفر و شرک والی یہ خاتون اور ناستک ہونے والی یہ خاتون اردا گرد کے آس پاس کے ان راستوں کے اوپر جن کے یہاں سوائے گمراہی اور دلالت کے اور کچھ نہیں. میری ماں بہنوں، آپ سمجھ گئی ہوگی. اب ایمان نکھر کر سامنے آ گیا اور کفر و شرک چھٹ کر سامنے آ گیا. بس ہمیں اسی بیچ والے راستے پر چلنا ہے، جینا ہے، اسی پر ہمیں مرنا ہے. یہ ہے ہمارے ایمان کی آواز. میری ماں بہنوں، مجھے لگتا ہے کہ بنیادی جو موٹی موٹی چیزیں تھیں وہ آپ ماں بہنیں سمجھ چکی ہوگی. یہ ایک ڈوز آپ کا پورا ہوا. اب تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایمان اللہ تعالیٰ سے قریب کیسے کرتا ہے، اور مومن کے لیے کامیابی کیوں، اور دوسروں کے لیے کامیابی کیوں نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے. اور اس طرح کے اور کویسچنوں کے لیے انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر تیاری ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور راستہ کھل کر صاف ہو جانے کے بعد دائیں بائیں ہٹنے کے بجائے ہم صراط مستقیم پر چلتے رہیں. اس کی توفیق سے ہمیں نوازتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا کر لیجیے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہکار ہیں. ہے اللہ تو نے جو انعام کے طور پر ہمیں عمر عطا فرمائی تھی، ہے اللہ ہم نے ایک ایک گھڑی تیری نافرمانی میں گزار دی. ایک لمبا عرصہ عمر کا گزر گیا. اللہ ہم تو ابھی مقصد کو نہیں پہچان پائے. اللہ صحیح ڈگر پر نہیں آ سکے. اللہ اتنے لمبے عرصے تک تم نے ہی کھلایا، تم نے پلایا. ہماری معمولی سے معمولی اور بڑی سے بڑی ضرورت تم نے پوری کی. ارے اللہ جب بغاوت کا نمبر آیا تو ہم نے تجھ سے ہی بغاوت کی. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. ہم نے سچ مچ ایمان کی قدر ہی نہیں پہچانی. اے اللہ ہمارا ایمان اتنا درجہ ہمارے نزدیک الیاذ باللہ گھٹیا ہو گیا کہ آج مومن کو کسی چیز کے خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے تو گھر کی ساری چیزیں اس کو کام کی نظر آتی ہے، اور ایک ایمان ہے جسے دے کر وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے. اللہ ایمان کے سودا کرنے والے مومن بھی اب دکھائی دینے لگے ہیں. ہمیں ان میں سے نہ بنا. پچھلے دنوں اگر اس طرح کی چوکیں ہماری ہو گئی ہوں، اللہ معاف فرما. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ ہماری بہت بڑی مانیت اور نظریہ ہے کہ دنیا آخرت کے اندر ایمان سے بڑھ کر اور کوئی بڑی نعمت نہیں. اللہ ہمارے گندے سینوں کو تو نے اپنے پاکیزہ ایمان کے ذریعے سے لبریز کر رکھا ہے. یہ تیرا کرم ہے.
ہے اللہ دنیا کا ایک آدمی پاکیزہ چیز بھرنے کے لیے پاکیزہ اور مہنگا برتن تلاش کرتا ہے اللہ تیری نظر انتخاب ہمارے گندے سینوں پر پڑی ہے اللہ یہ تیرا کرم ہے اللہ تو نے ہمارے گندے سینوں کو اس لائق سمجھا کہ اپنے ایمان کی روشنی ہمارے دلوں کے اندر اتار ہے اللہ جس فضل سے تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اسی فضل سے ہمارے ایمان کے بقا کا بھی انتظام فرما اللہ ہم کو ان محروم میں سے نہ بنا جن کا ایمان ایک مرحلے کے اوپر جا کر چھین لیا جاتا ہے اللہ ہم سے بڑا گھاٹے والا اور نقصان والا اور کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ جنہوں نے اپنے ایمان کی ناقدری کر کے اپنے رب کی نظر انتخاب کو ریاض باللہ ٹھکرا دیا ہے اللہ ہمیں ٹھکرانے والوں میں سے نہ بنا تیری اس نظر کرم کو اللہ حرص جان بنانے والوں میں سے بنا اللہ بے شک ہم سے ایمان کی بہت ناقدری ہوئی ہے تیری ذات عالی کی بھی بڑی ناقدری کی ہے وما قدر اللہ حق کا قدری جیسا قدر کرنا چاہیے تھا بندوں نے مجھ رب کی قدر نہیں کی اللہ تو نے شکایت کی ہے یا الہ العالمین ہمارے جرموں کو معاف کرنا پوری امت مسلمہ کی جانب سے ہم مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں اللہ ہم تو اب اس کو فجور کرتے کرتے کفر و شرک تک پہنچ گئے اللہ ایک بہت بڑی کھیپ ہم مسلمانوں کی رات سوتی ہے مومن ہو کر اور دن کو اٹھتی ہے کفر و شرک کا شکار ہو کر اللہ کیسے دن آ گئے یا الہ العالمین کتنا انقلاب ہو گیا اور بے شک ہماری ہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے تو نے تو اپنا ایمان باقی رکھنے کے لیے ہمارے واسطے بہت سے اسباب پیدا کیے تھے ہم نے ہی ان سے رخ موڑ لیا اور اپنے آپ کے لیے غلط فیصلہ کرا لیا اے اللہ جو مومنہ خواتین اپنا ایمان کھو کر دوسری طرف جا چکی ہیں انہیں ان کی آنکھیں بند ہو اس سے پہلے پہلے ایمان کی چاشنی پھر سے نصیب کر اے اللہ تو نے بڑے فضل سے ایمان انہیں دیا تھا انہوں نے بڑی بےدردی سے کچل دیا یا الہ العالمین پھر سے ان کو قدردانی نصیب فرما ہماری ان ماں بہنوں کی باریابی کی شکلیں پیدا فرما اللہ ہم لوگ کمزور ٹھہرے بے شک ان کے ایمان کو بچانے کا انتظام نہیں کر سکے ظاہری اسباب کی حد تک جو کچھ بند پڑتا تھا وہ بھی ہم سے نہیں ہوا اللہ ہم نے کوتاہی کی ہے اللہ تو نے تو ہمیں اس کا مکلف بنایا تھا کہ جو لوگ ایمان سے بے بہرا ہیں ان کو ایمان سے آشنا کرو اللہ ہم تو اپنوں کے ایمان کو نہیں بچا سکے یا الہ العالمین ہم بہت بڑے عاجز و درماندہ بنتے ہیں ہماری کوتاہیاں ہیں ہمارے گناہ ہیں اللہ تو معاف فرما دے آئندہ اس سلسلے میں جو بہترین راستہ ہو سکتا ہے ہمیں الہام فرما اور اس کے مطابق امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے اور ہم سب کو اس پر چل کر کامیاب ہو جانے کی توفیق مرحمت فرما اللہ تیرے قرآن سے رشتہ نصیب فرما حدیث سے رشتہ نصیب فرما دین و شریعت سے رشتہ نصیب فرما اللہ ہم نے آج سب کچھ جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اور دنیا کی تعلیمات کو سمجھ لیا ہے آج ایک مومن کو سکھ کی تلاش ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں میں تلاش کرتا ہے اپنے درد کا درما وہ گریجویشن میں تلاش کرنے لگتا ہے اپنی روزی کی کمی کو وہ وہاں تلاش کرتا ہے یا اللہ بے شک تو ہی ہماری روزی کا مالک ہے اللہ تم نے جو راستہ بتایا ہے اس پر چل کر ہی پیٹ کی ٹھنڈک حاصل کی جا سکتی ہے دل و دماغ کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے اللہ ہم سکون اور قرار کی تلاش کے اندر در در کی ٹھوکریں کھا چکے کہیں سکون نہیں ملا اللہ تیری یاد میں سکون ہے تجھ سے وابستگی میں سکون ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب سنو اللہ کی یاد سے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں اللہ ہمیں صحیح پتہ عطا فرما دے اللہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح منزل عطا فرما دے اللہ جو ہماری ماں بہنیں اپنا وقت فارغ کر کے آئی ہوئی ہیں ان کی آمد کو اجتماع کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی اپنا تعاون پیش کیا ہے اللہ دارین میں ان کو بہترین بدلہ عطا فرما اپنے دین کے خدام میں سے ہم سب کا نام لکھ دے ہماری دنیا آخرت کو سدھار دے اللہم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب